بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو خبریں بھی بہت ہیں لیکن خبروں سے افواہیں زیادہ ہیں، اور کچھ خبریں ظاہر ایسی ہیں جو سنائی نہیں جا سکتی. افسوس بے شمار سخنہائے گفتنی خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے. اصل میں تو خبروں سے زیادہ سوالات ہیں افواہوں سے. اور خبروں کیا عمران خان کو فوج کی تحویل میں دے دیا جائے گا؟ کیا علی امین گنڈاپور کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے والی ہے؟ آکسفورڈ خبر یہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں عمران خان کے کاغذات داخل ہو گئے چانسلرشپ کے لیے. جنرل فیض حمید کا کہنا یہ ہے ایک معروف اخبار نویس کے مطابق کہ وہ تنہا نہیں ڈوبیں گے. اور شاید خاقان عباسی کا کہنا یہ ہے کہ اسمبلیوں کے آدھے ممبر پیسے دے کر، صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے آدھے ممبر پیسے دے کر اسمبلیوں میں پہنچے. یہ تو ہمیں معلوم تھا جعل سازی سے پہنچے ہیں، لیکن یہ اہم بات ہے کہ پیسے دے کر پہنچے. نون لیگ کی سیاسی موت واقع ہونے والی ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں تھا. یہ ایک آدمی نہیں کہہ رہا تھا، یہ خاکسار طور سے کر ہی رہا تھا. سرکاری اخبار میں بھی کہہ رہے تھے، اندیشہ ظاہر کر رہے تھے جس راہ پہ چل نکلے ہیں یہ راہ تباہی کی طرف جاتی ہے. لیکن میاں نواز شریف کی پریس کانفرنس سے تو یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی، پوری طرح. مجھے تو آج صبح جب معلوم ہوا تو میں حیرت زدہ ہی رہ گیا کہ کتنے اخبار نویس ہیں کہ جب وہ براہ راست، دو طرح کے میتھڈ ہیں. ایک تو یہ میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تو یہ کچھ دیر میں آپ تک پہنچے گا، اور اس وقت کو 9:45 بجے ہیں تو یہ 11 بجے 11:15 بجے پہنچے گا. ایک یہ کہ براہ راست نشر ہو رہا ہوتا ہے. مسلم لیگ کے اپنے چینل پہ، آفیشیل چینل پہ محترمہ وزیر اعلیٰ اور ان کے والد گرامی نواز شریف کی پریس کانفرنس، جو کہ پریس کانفرنس نہیں تھی. پریس کانفرنس وہ ہوتی ہے جس میں اخبار نویس سوال کرتے ہیں. وہاں تو کوئی شاید اخبار نویس تھا ہی نہیں، کوئی دفتر وفتر کے لوگ شاید بٹھا لیے تھے تو دکھائے نہیں. صرف 400 لوگ دیکھ رہے تھے، 400، اور یہ 2400 تک پہنچے. کتنے اخبار نویس ہیں کہ جب وہ تجزیہ کار جو براہ راست بات کرتے ہیں تو 1000 2000 3000 آدمی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس سے زیادہ 700-800 تو عام طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر نواز شریف کی ریٹنگ ایک عام اخبار نویس، یعنی وہ اخبار نویس جو سنے جاتے ہیں 10 12 15 20 جو بھی تعداد ہوگی، ان سے بھی کم ہو گئی ہے تو انہیں سیاست سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے، دستبردار ہو جانا چاہیے. ایوب خان نے اپنے پوتوں کو وہ نعرے لگاتے سنا جو وہ بازار میں سن کر آئے تھے تو انہیں استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا. خضر حیات کی والدہ کو پتہ چلا کہ ان کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے، جو آخری وزیر اعظم تھے پنجاب کے، اس وقت وزیر اعظم کہا جاتا تھا انگریزوں کے. تو انہوں نے کہا سیاست کس لیے کی تھی؟ گالیاں کھانے کے لیے، خلق خدا کے ہاتھوں رسوا ہونے کے لیے. وہ فوراً انہوں نے استعفیٰ دے دی. تماشا یہ ہے کہ وہ جو شاید سرخیاں لگی اخباروں کی اور ٹیلی ویژن کی، اور اتنا پروپیگنڈا ہوا، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. 200 یونٹ والوں کو رعایت نہیں ملے گی. حالانکہ وہ سب سے زیادہ، اگر کوئی جو 200 یونٹ استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب چھوٹا گھر ہے، ایک کمرہ ہے یا زیادہ زیادہ 2 کمرے ہیں، اور پنکھے کے سوا، اور وہ بھی کفایت شعاری کے ساتھ، اور بلب کے سوا کوئی چیز برتی نہیں ہے، ان کو نہیں ملے گی رعایت. رعایت ملے گی 201 سے 500 والوں کو. پھر یہ ہے کہ وہ 200 والا اگر 500 استعمال کرے اگلے 6 مہینے تک، پھر وہ چاہیے، اور یہ صرف 2 ماہ کے لیے ہے، اور یہ ان 2 مہینوں کے لیے ہے جس میں بجلی کم استعمال ہوتی ہے ریلیٹیولی، مئی جون میں زیادہ ہوتی ہے. تو وہ 6 مہینے بھگتے گا.
پھر اس کو بل جو ہے وہ 200 یونٹ کا نہیں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ 45 ارب روپے تو یہ ضائع کیے ہی جائیں گے، اور ایک وزیر کا دعویٰ ہے 90 ارب روپے. مطلب یہ آپ کو کھانا کھلایا جائے گا دوپہر کو، مگر اس شرط پر کہ رات کو بھوکا رکھا جائے گا، اور اگلی صبح ناشتہ بھی نہیں ملے گا، اور اگلی دوپہر بھی کھانا نہیں ملے گا، اور اگلی شام بھی نہیں ملے گا. 2 مہینے کی رعایت کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ذہنی اذیت دینے والی بات ہے. پھر یہ ہے کہ جو روپیہ اس میں ظاہر ہے سرکاری دوسرے منصوبوں سے، اور وہ ظاہر ضروری اسپتالوں سے نکالیں گے، اسکولوں سے نکالیں گے. وہ جو بانٹے تھے لیپ ٹاپ تو وہ تعلیمی بجٹ سے نکالے تھے نا. ظاہر ہے طالب علموں کا مستقبل برباد کیا، برباد تو پہلے ہی ہے، مزید برباد کیا تھا، اب پھر کریں گے. تو اس کے وہ تو ہر شخص کو اطلاع پہنچ گئی. 50 ٹیلی ویژن بتاتے رہے، سب اخباروں نے بتایا. ویسے بائی دی وے اخبار اب کوئی نہیں پڑھتا. سب اخباروں کی مجموعی تعداد ایک اخبار کی، بڑے جو ملک کا سب سے بڑا اخبار تھا اس کی آدھی کے برابر ہے، سب اخباروں کے ملا کر. اخباروں کا قصہ پاک ہوا، کیونکہ قوت خرید ہی نہیں ہے اور پڑھنے کا ذوق نہیں ہے. اچھا اب وہ تو روپیہ جو برباد ہوا سو ہوا، یہ اشتہارات کیوں دے رہے؟ حتیٰ کہ کراچی کے اخبارات کو اشتہار دے رہے ہیں، حتیٰ کہ ان اخباروں کو اشتہار دے رہے ہیں جو مثال کے طور پہ فائنانس پہ کوئی اخبار ہے تو وہ چند ہزار کی، 5-7 ہزار کی تعداد میں چھپتا ہے. اب اس کو 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کہتے ہیں. اور ٹی وی کے آپ کو بتایا ہے کہ نرخوں میں پہلے ہی اضافہ ہو چکا ہے. یہ ہے جب 1 روپیہ بچانے کی ضرورت ہے اس وقت یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں. سینٹ کے قائد ایوان کے چیمبر جناب اسحاق ڈار زاہد و متقی وزیر، انہیں کہا گیا تھا وزیر خزانہ جب وہ پچھلی بار تھے، ایک اخبار نویس نے کہا تھا، ایک بڑے معتبر اخبار نے، زاہد و متقی. اب بھی وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو مزار ہے مشہور، وہ اس کے طفیل ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. کبھی مزاروں کے طفیل خواب وہ کتنے ہی بڑے ولی اللہ ہوں، ان کے طفیل جو ہے وہ ان کی تزئین و آرائش سے کبھی کسی ملک کی معیشت سدھری ہے؟ کیا لطیفہ ہے. زاہد و متقی وزیر، ان کے چیمبر کی آرائش کے لیے 49 کروڑ، خبر یہ ہے کہ 99 لاکھ روپے، بس سیدھے 50 کروڑ پہ رکھ دیجیے. 1 لاکھ روپے کم کیوں رکھا؟ 50 کروڑ پہ رکھے. اور یہ شاہ جہاں کا تاج محل ہے، یہ شاہ جہاں کا تاج محل ہے جس کی آرائش کے لیے اتنے پیسے چاہیے. پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل مل بند ہو گئی، 100 کے قریب بند ہو چکی. جو موجود ہیں ان کی تعداد 40. ایسا لگتا ہے کہ حسد ہے. شریف خاندان جب آتا ہے ٹیکسٹائل کی بربادی، یہ وہی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. 1.5-2 لاکھ مزدور بیکار ہو گئے جس کے لیے مزدور نہیں ملتے تھے. بجلی گھروں کے معاملے میں ایک اہم بات یہ ہے جو آپ شاید پہلے بھی سن چکے ہوں لیکن اس کو دہرانا چاہیے کہ ان کی استعداد کار اتنی نہیں ہے، استعداد اتنی نہیں ہے، کیپیسٹی اتنی نہیں ہے جتنا کہ وہ بل بھیجتے ہیں اور ان کو ادا کیے جاتے ہیں. ان کا آڈٹ ہو تو پتہ چلے کہ فرض کیجئے اپنا 4000 یونٹ کا تقاضا کر رہا ہے تو وہ 2500 یونٹ ہی ہو، ان کا آڈٹ کیا جائے. آڈٹ نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کے مالک جو ہیں عام شہری نہیں ہیں، برہمن ہیں، مسلمان معاشرے کے برہمن. ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، جیسے اقبال نے کہا تھا. اور یہ کہا تھا اے کشتہ سلطانیوں ملائیو پیری، یہ سلطانی ہے، جاگیرداری ہے. 12 ارب روپے جناب خرچ ہوں گے کرکٹ سٹیڈیمز پر. کراچی کے سٹیڈیم پر 1.5 ارب روپے لگے تھے 2 سال پہلے، مگر انہیں بارش بہا لگی.
باقی لگیں گے راولپنڈی اور لاہور میں. ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم کے اخراجات آپ کو پہلے ہی پتہ ہے بڑھ چکے ہیں. بھوک آپ کے لیے ہے جی، جو آزمائش ہے وہ آپ کے لیے. قربانی قوم کو دینی ہے، برہمن کو نہیں دینی ہے، شودروں کو دینی. سلمان اکرم راجہ نے سوال کیا ہے، نے کہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام کو دھتکاریں، عوام کو حقیر جانیں اور سمجھیں کہ نوجوان اس کے باوجود آپ کا ساتھ ہوں گے. کہا جاتا ہے کسی کو چھوڑیں گے نہیں. اس بات پر تو تب یقین آئے جب 8 فریقوں کے فراڈ کرنے والوں کو سامنے لائیں. 16 سیٹوں والی پارٹی کو 2/3 اکثریت دینے کی کوشش شرمناک ہے. ویسے 2/3 ان کے ساتھ مل کے حلیفوں کے ساتھ، جن کے شہباز شریف صاحب جنہیں لاہور لاڑکانہ راولپنڈی اور اپنے لاہور کی سڑکوں پر اور کراچی کی سڑکوں پر گھسیٹنا چاہتے تھے. فریب دہی کی بنیاد پر قائم ہونے والی عمارت کو زمین بوس ہونا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جو بات سلمان اکرم راجہ صاحب کو معلوم ہے، وہ شاید یا نہیں معلوم، وہ یہ ہے کہ یہیں پہ بس نہیں ہے، ابھی تیاری ہے. ہزاروں آدمی چند دن میں گرفتار کر لیے جائیں گے. جی بھرا نہیں ہے فراڈ الیکشن سے. لاہور سے 413، راولپنڈی سے 749، فیصل آباد سے 519، گجرانوالہ سے 277، سیالکوٹ سے 320، ساہیوال سے 254، شیخوپورہ سے 344، جہلم سے 170، گجرات سے 255، کھاریاں سے 80، رحیم یار خان سے 190، میلسی سے 44، مظفر گڑھ سے 152، سرگودا سے 320، منڈی بہاؤدین سے 123، حافظ آباد سے 132، پنڈی گھیپ سے 54، چینیوٹ سے 96، جھنگ سے 240، اور انہیں مقامی جیل خانوں میں نہیں رکھا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ لوگ اعز و اقربا ملنے کے لیے آئیں، انہیں ان کے لیے کھانا پہنچائیں، ان کے لیے کوئی اور سہولت ہو، دوسرے شہروں میں لے جائے گا. اور شیر افضل چونکہ کھاریاں جانے والے تھے تو کھاریاں میں پہلے کچھ گرفتاریاں ہو چکی ہیں. اب یہ ایک طرف تو یہ ہے سامان 100 برس کا ہے، دوسری طرف اخبار نویس کا کہنا ہے کہ اس الیکشن کو ایک باخبر اخبار نویس کا یعنی کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے اکتوبر میں، اور اس پر سبھی حواس باختہ ہیں. حواس باختہ تو ہونے ہیں. نواز شریف صاحب ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، باہر جانے کی اجازت نہیں، ایک طرح کے جنگی قیدی ہیں. اس لیے بھی حواس باختہ ہونا ہے کہ اس کی دھاندلی کی گونج، دھاندلی تو کوئی لفظ نہیں ہے اس کے لیے، یہ تو کوئی اور ہی کام ہے، پھر سے سنائی دینے لگی ہے. ایک سیمینار ہوا جس میں مہر بانو قریشی نے کہا ان کے حلقے میں کبھی 4000 سے زیادہ ووٹ مسترد نہیں ہوئے تھے. اس بار 16,500 ہوئے، اس میں 12,000 ووٹ ان کے اپنا مسترد ہوئے. بیرسٹر تیمور الطاف نے کہا کہ ان کے حلقے میں 104 ووٹوں کا فرق تھا. دوبارہ گنتی کی درخواست عدالت نے مسترد کر دی. دوبارہ گنتی کی درخواست تو ظاہر مسترد ہوئی، وہ کیسے چیف جسٹس صاحب نے 3 سیٹیں دے دی نون لیگ کو. اور یہ ان 2 حلقوں کا کیا ذکر ہے؟ سب جانتے ہیں کہ کینسر کی مریضہ بزرگ خاتون جیل میں پڑی ہوئی ڈاکٹر یاسمین راشد نے فخر اپنا قائد اعظم ثانی نواز شریف صاحب کو بڑے مارجن سے ہرا دیا، مگر اپنا فیصلہ جو ہے، پنچوں نے فیصلہ جو ہے وہ قائد اعظم ثانی کے حق میں صادر فرمایا. وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ نے فرمایا، ارشاد کیا کہ انٹرنیٹ سست نہیں کیا گیا، سلو نہیں کیا گیا. اصل میں ہوا یہ ہے کہ وی پی این کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بوجھ بڑھ گیا. اب ان سے کوئی پوچھے کہ جب وی پی این کے بغیر یہ تھا تو بوجھ اس وقت زیادہ ہونا چاہیے تھا جب آزادی تھی، یا اب زیادہ ہے؟ کیا کہنے.
جنرل فیض حمید صاحب ایک اسی باخبر اخبار نویس نے کہا کہ جنرل فیض حمید صاحب نے یعنی سبکدوشی سے پہلے یا بعد میں جو کچھ کیا ہے وہ کہتے ہیں اس میں اکیلا نہیں پھنسوں گا، اپنے ساتھ بہت لوگوں کو لے ڈوبیں گے وہ. اور اس پہ مصرع پہ گرہ لگائی ہے شیر افضل مروت نے. وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ کا کردار جنرل فیض حمید سے کہیں زیادہ زہر آلود ہے. آبویسلی اگر جنرل فیض حمید کو کھلی چھٹی نہ دیتے تو وہ کیسے یہ سب کچھ کر سکتے جو انہوں نے کیا، جو عمران خان کو وفاداری کا یقین دلاتے تھے. اور وفاداری کا کیا، ان کے لیے بہت کچھ کرتے تھے. اور نواز شریف کے ساتھ بھی اپنا چیف آف آرمی اسٹاف تو نواز شریف بھی بنا سکتے تھے، عمران خان تو نہیں بنا سکتے. عمران خان کی حکومت تو جا چکی تھی. آپ سے عرض کیا کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ آدھے ارکان جو ہیں صوبائی قومی اسمبلی کے وہ پیسے دے کر اسمبلی میں پہنچے. اظہر خان کیس کی طرح ایک دن یہ کیس بھی کھلے گا، انہوں نے کہا. مگر ایک فرق ہے بہت بڑا. کہا یہ انہوں نے کہا، بھائی میں نہیں کہہ رہا، 1990 میں جنہوں نے روپے بانٹے تھے اب کی بار انہوں نے وصول کیے. عمران خان کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ افواہ گرم ہے کہ انہیں فوج کے حوالے کر دیا جائے گا. رد عمل کو روکنے کے لیے پیش بندی کے طور پر مشق کر لی گئی ہے. سوشل میڈیا کچھ دن کے لیے خاموش رہے گا. ویسے فوج کی تحویل میں مجھے تو یقین اس کا نہیں آ رہا، ایسی حماقت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کی جائے گی تو قیمت بہت ہوگی، بہت قیمت ہوگی. اب اس افواہ کو اس خبر کے ساتھ پڑھیے کہ بنگلہ دیش میں طلبہ کی اپیل پر وزیر اعظم ہاؤس سے لوٹا ہوا سامان واپس کیا جانے لگا. ایک بطخ کسی نے پکا کے کھا لی تھی، اس نے وہ بطخ چھوڑایا. ایک ہیرے کی نتھ اور جھمکوں سمیت کئی قیمتی زیورات کسی نے واپس کر دیے. کبوتر اور بلی بھی واپس آ گئی ہے. میر صاحب نے کہا تھا، میں دیکھا قصر فریدوں کے درو پر ایک شخص ہلکزن ہو کے پکارا، کوئی یہاں ہے کہ نہیں ہے. اور یہ کہا تھا، شہاں کہ کوہل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھ میں پھرتی سلائیاں دیکھی. اور یہ بھی کہا تھا کہ آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ، لیکن اقتدار کے نشے میں بدمست ہاتھی سبق کہاں سیکھتے ہیں. پنجاب کے وزیر اطلاعات کے شوہر نامدار سمیر اللہ خان کے سیکرٹری رفاقت باہلا پر الزام ہے کہ بجلی چوری کو روکنے کے لیے آئے ہوئے جیا موسیٰ کے سب ڈویژن کے واپڈا کے عملے پہ انہوں نے تشدد کیا. آپ چاہیں تو اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن کے بارے میں گھڑی گھڑائی تراشی کی خبر یہ ہے کہ وہ امریکی اور بھارتی اخبار نویسوں کے ساتھ رابطے پہ، لہٰذا وہ بائی امپلیکیشن بھارت اور امریکہ کے ایجنٹ ہے. ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا ترجمان اگر امریکی اور بھارتی اخبار نویسوں کے بارے میں سے رابطہ نہیں کرے گا، وہ ان کا ٹیلی فون نہیں سنے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، تو پھر وہ ترجمان کس لیے مقرر کیا. اس کی بہت تفصیلات ہیں اس خبر کی، وہ آپ پڑھ لیجئے گا. یہ کچھ آپ نے سنی ہوگی، کچھ پڑھ لیجئے گا اخباروں میں، اگر آپ اخبار دیکھتے ہیں یہ ٹی وی پہ. جی وہ ان سے کہا، جنرل گیانی سے کہا، اس نے غالباً کون سا چینل تھا، اس نے کہا، بڑا بدتمیز آدمی تھا ایک، وہ نامزد سے اتر جاتے ہیں کہ آپ اپنا ان کی مدد کر رہے ہیں طالبان کے، افغان طالبان کے، ان سے رابطے میں. انہوں نے کہا ایک طرف آپ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے،
کچھ مہربانی کریں بتایا کریں. وہ آپ کو کسی دن اسامہ بن لادن کا بھی پورا قصہ سناؤں گا. وہ بالکل سفید جھوٹ اپنا اس پہ بولا جاتا ہے. میں نے ایک زمانے میں اس پہ تحقیق کی تھی, اسی زمانے میں. دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے رابطے میں ہیں. افواہیں گرم ہیں, جو میں نے آپ سے کہا جب افواہیں بہت ہیں. صحیح بھی ہو سکتی ہے یہ بات. علی امین گنڈک پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے کہاں پیش ہونے والی ہے, اور کامیابی ناکامی کے امکانات ایک برابر ہیں. ظاہر ہے پس پردہ کچھ لوگ لگے ہوئے ہوں گے اور کچھ لوگ ناراض بھی ہیں. اقتدار تو ایسی چیز ہے نا, بھوکی بلی جیسے گرتی ہے چھچڑے پہ جا کے. علی امین نے تیمور جھگڑا کا جو امیدوار تھے, اور بھی کئی امیدوار تھے, ان کا راستہ روکا, اپنے پسندیدہ لوگوں کو وزارتیں دیں. اب اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں, جس کا امکان تو ہے کافی, تو کیا ہوگا؟ ایم پی ایس کی سرپرستی کرنی ہوگی, ان کی فرمائشیں پوری کرنی ہوگی. شاید اسی لیے کہا تھا نا اقبال نے, اسی طرح کی جمہوریت کے لیے کہا کرتا تھا نا کہ از مغز دوست خر فکر انسان نمی آیت, گریز از طرز جمہوری نظام پختہ کار شو. اس جمہوری نظام سے, اس طرح کی جو جمہوریت ہے اس سے گریز کرو اور بہتر نظام لاؤ. 200 گدھوں کے مغز سے 200 گدھوں کا مغز ایک انسانی دماغ کے برابر نہیں ہو سکتا. خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس سے بہتر ہے اسمبلی توڑ دی جائے. علی امین گنڈک پور کا نہیں. خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاؤں کے نیچے گھاس نہیں ہوتی. ایمل ولی خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا, اگر آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں آپ نے سن ہی لیا ہوگا, بار میں نے اس کو نوٹ کیا. انہوں نے کہا 9 مئی کا ڈرامہ پی ٹی آئی کو پھنسانے کے لیے تھا. ایمل ولی خان, جنہوں نے 2 برس پہلے کہا تھا عمران خان کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے, ہٹا دیا گیا نا. ان کے تو جملے کا مفہوم اس سے بھی زیادہ ایک پہلو سے سخت تھا. علی جناب نے ایک دھمکی مجھے بھی دی تھی, میں تو خیر اس طرح کی دھمکیوں پہ جواب نہیں دیتا. تو اخبار میں جس پہ حیرت زدہ ہی رہ گیا, اس نے کہا کہ آپ تو پی ٹی آئی کے موقف کی یعنی حمایت کرے, اس مفہوم کا جملہ کہا. مبارک ثانی کیس جو ہے وہ قادیانی ایشو پر حکومت پنجاب کی طرف سے نظر ثانی کی دوسری درخواست سماعت کے لیے وہ طے ہو گئی ہے, اور یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں جن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جناب چیف جسٹس کی توسیع نہیں ہو سکے گی. یہ تو بھائی ختم ہو گئی خبریں. ہاں جی, میر صاحب کا شعر پھر دہراتا ہوں. شہاں کہ کوہل جواہر تھی خاک پا جن کی, انہی کی آنکھ میں پھرتی سرائیاں دیکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.